والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ میں جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ، اساتذہ کرام اور بالخصوص رئیس الجامعہ حافظ شیخ محمد شفیق حافظہ اللہ جو تشریف لائے اور ابھی تک یہاں تشریف فرما ہیں، اور استاد محترم فضیلت الشیخ قاری اشفاق صاحب، فضیلت الشیخ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، فضیلت الشیخ سلیم اللہ عبد الباقی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان مسابقہ کا اہتمام کیا، اور یقیناً یہ مسابقہ قابل تحسین تھا، اور اس میں مجموعی لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا نتیجہ رہا۔ جو قابل تعریف چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، گنی نہیں جا سکتی، اس لیے جو ملاحظات اور ایسی چیزیں ہیں جو قابل تصحیح ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ میں 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو دیکھی گئی، ملاحظہ کی گئی، تاکہ ان چیزوں کا اس کے بعد خاتمہ ہو سکے، اور آپ کسی بھی مسابقے میں حصہ لیتے ہیں تو آپ اس میں ایک کامیاب مقرر کے طور پہ سامنے آئیں۔ پہلی چیز آپ کا ظاہری حلیہ ہے۔ آپ کا ظاہری حلیہ صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض نے ماشاءاللہ اوپر جیکٹ بھی پہنی ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا حلیہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کی داڑھی کو کنگھی ہوئی ہے، نہ سر کے بال کنگھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی آپ کا لباس اور وضاقتہ اس طرح کی ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی اچھا تاثر لے، تو آپ کی گفتگو کیا سنے گا؟ گفتگو سے پہلے آپ نظر آئیں گے، آپ کی شخصیت نظر آئے گی، تو آپ کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ یہاں پہ آنے لگے جیب سے چیزیں نکال لیں، آپ اچھی ٹوپی پہن لیں، تو آپ کا ظاہری حلیہ یہ بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی جگہ آپ درس دینے لگے ہیں، واعظ کرنے لگے ہیں، نصیحت کرنے لگے ہیں، تو اپنے ظاہری حلیے کو ویسے بھی عام روٹین میں بھی اچھا رکھا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ کنگھی کرتے رہیں، جیب میں شیشہ رکھا ہو، لیکن جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ آتے ہیں، کسی سٹیج پہ آتے ہیں، تو آپ اس قابل ہوں، دکھنے میں بھی آپ لگیں کہ آپ تیار ہیں۔ دوسری اہم چیز عربی اور اردو کے الفاظ کا تلفظ اور ادائیگی ہے۔ بہت سارے بھائی مشکل الفاظ تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی زحمت کر کے اگر ان الفاظ کا صحیح تلفظ بھی یاد کر لیں، اور جو الفاظ ہیں عربی کی نصوص اور عبارتیں ہیں اس میں جو ادائیگی ہے اور اعراب ہے اس پہ آپ توجہ دے لیں، تو آپ کی بات کافی حد تک مؤثر ہو جائے گی۔ نہیں تو ریاست صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایک خطیب صاحب تقریر فرما رہے تھے اور بہت اچھی انہوں نے تقریر کی ہے، لیکن ایک عبارت، ایک لفظ میں انہوں نے غلطی کی، تو اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ کیا تبصرہ کرتے ہیں یہ۔ تو اس لیے آپ جب عبارت یاد کریں یا اردو کے الفاظ کی ادائیگی آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نصوص یاد کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، چاہے وہ احادیث مبارکہ ہیں، تو اس میں غلطی نہیں کی۔ یا تو آپ غلط یاد کر لیتے ہیں اور وہ غلطی ٹھیک نہیں ہوتی، یا پھر آپ اسے یاد نہیں کرتے اور پھر کبھی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کبھی آیت کو حدیث کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو نصوص کو یاد کرتے ہوئے انتہائی آپ کی تقریر میں سب سے اہم چیز آپ کی نصوص ہیں، اور اگر وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے اور آپ نے ان پہ توجہ نہیں دی اور کوتاہی برتی ہے، تو یہ بہت بڑی خامی رہ جائے گی۔ اچھا، یہ جو چیزیں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ سب میں نہیں ہے، کوئی کمی کسی میں پائی جاتی ہے، کوئی دوسری کوتاہی کسی دوسرے میں پائی جاتی ہے، مجموعی لحاظ سے یہ چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ آپ جب اپنی بات کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اختتام کرنے لگے ہیں، تو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کی بات ابھی شروع ہوئی ہے اور آپ کی بات اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی گرجنا برسنا شروع ہو گئے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں،
اگر آپ شروع میں ہی چوتھے گیئر میں ڈال لیں تو کیا خیال ہے وہ چلے گی؟ وہ تو ادھر ہی رہے گی۔ اور جب آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی بات کو کلوز کر کے ختم کر کے جائیں، ایسے نہ لگے کہ اچانک سے پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، مائک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور پانچویں چیز کہ آپ اپنے موضوع کو اچھے انداز سے مناسب طریقے سے تقسیم کریں۔ جو بھی موضوع آپ کو دیا گیا آپ اسے مناسب انداز سے تقسیم کریں، اور پھر جو نصوص آپ بیان کرنے لگے ہیں ان نصوص کو بھی مناسب انداز سے تقسیم کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی نصوص آپ کے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی محبت، یہ جو آپ کا موضوع تھا آپ اسے 5-6 حصوں میں تقسیم کر سکتے تھے، 6 نکات آپ کے بن جاتے، بات سننے والے کو آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی اور آپ کا پیغام بھی پہنچ جاتا، صرف تقریری مقابلہ ہی نہ ہوتا، ہو سکتا ہے کسی کا علمی فائدہ ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ یہی موضوع ہے، آپ سب سے پہلے اس کا مفہوم بیان کریں۔ دوسری چیز اس میں آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کریں۔ تیسری چیز آپ اس کے فوائد کو بیان کریں، اور چوتھی چیز محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سارے کر رہے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اور پانچویں چیز اس میں آپ یہ شامل کر سکتے تھے کہ جنہوں نے محبت کی ہے، آپ نے مثالیں تو بڑی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی، صحابہ کرام کی، انبیاء علیہم السلام کی مثالیں دی، لیکن آپ اس کو مرتب انداز سے طریقے سے دیتے تو بات اور اچھی ہوتی۔ اور اسی طرح چھٹی چیز اللہ کی محبت، محبت الہی کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے حصول کے اسباب کیا ہیں، تو آپ کا موضوع ایک مرتب انداز سے ہوتا۔ اسی طرح چھٹی چیز جو ملاحظہ کی گئی ہے وہ الفاظ اور جملوں کا تکرار ہے۔ آپ کی گفتگو میں الفاظ اور جملوں کا تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت آپ مقرر لائے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن یاد نہ ہونے کی وجہ سے، تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ الفاظ کو مقرر لاتے ہیں، بار بار وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، تو یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے اس موضوع میں تیاری نہیں کی۔ اور ساتویں چیز کہ بعض لوگ ہر معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، یا الحمدللہ عام طور پر سنجیدگی دیکھنے میں آئی، لیکن کچھ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اب انہیں وقت دیا گیا تھا 5 منٹ سے لے کر 7 منٹ، اور انہوں نے 2 منٹ میں تقریر کر لی، یا انہوں نے تقریر اپنی یاد ہی نہیں کی۔ تو یہ غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ غیر سنجیدہ ہے اپنے موضوع، اپنے کام کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور 8ویں چیز کہ آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ مناسب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سپیکر آپ نے منہ میں دے لیا ہے اور پھر اتنے زور زور سے بول رہے ہیں کہ سننے والوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں یا آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں، سننے والوں کو کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو آپ کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ لفظ کے مطابق ہونا چاہیے، بات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کہہ تو یہ رہے ہیں اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق دے، لیکن آپ جذبات میں ہیں اور جارحانہ انداز سے کہتے ہیں اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق دے، تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ اس کو اچھے انداز سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، عاجزانہ انداز سے بیان کریں۔ ہاں کہیں ضرورت ہے زور لگانے کی، جس لفظ پہ زور لگ سکتا ہے وہاں آپ زور لگائیں۔ اور 9ویں چیز جو عام طور پر دیکھی گئی ہے کہ ماشاءاللہ اچھا تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ سامعین اور مخاطبین کو دیکھ کر ان کے علمی لیول کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ آپ انگریزی کی عبارتیں پڑھ جائیں، کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے تو کیا فائدہ؟ ہاں جہاں عربی کی عبارتیں پڑھی گئی ہیں، قرآن اور حدیث کی نصوص پڑھی گئی ہیں، وہاں آپ کو یہاں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر آپ ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، آپ اپنا پیغام جتنا پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو وقت کے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ آپ پوری تقریر میں یہی شکوے کرتے رہیں، وقت تنگی دامہ کا شکوہ نہ کرتا تو میں یہ کرتا اور میں وہ کرتا، نہیں، آپ کو جتنا وقت دیا گیا ہے آپ اس میں بہترین گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ بار بار وقت کے شکوے نہ کریں کہ وقت کم ہے، یہاں پہ تو کئیوں نے وقت پورا ہی نہیں کیا۔ اور 10ویں چیز کہ آپ کا انداز خطاب متنوع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے ایک جیسی تقریر کرتے ہیں، نہیں، آپ کا انداز خطاب بدلتا رہے۔ خطبہ جمعہ میں انداز اور ہوتا ہے، درس میں اور واعظ میں انداز اور ہوتا ہے، تقریری مقابلے میں انداز اور ہوتا ہے، اور اگر کہیں کسی جلسے میں آپ تقریر کر رہے ہیں تو انداز اور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی آپ اچھل کود کر رہے ہیں۔
تو انداز مختلف ہونا چاہیے. اسی طرح پھر موضوع کے حساب سے انداز بدلتا رہتا ہے. کبھی مثال کے طور پہ جہاد اور وضو کے موضوع کو ایک ہی انداز میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ وضو کی فضیلت یا وضو کرنے کے احکامات بیان کر رہے ہیں اور وہی تقریر اسی انداز میں آپ جہاد کرنے کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاد کی تقریر اور انداز سے ہوگی، وضو کے احکامات کا انداز اور ہوگا. تو آپ کا انداز خطاب متنوع ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے، جگہ کے حساب سے بھی اور موضوع کے حساب سے بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو سٹیج مل گیا اور اس کے بعد آپ ہر جگہ ایک جیسے وہ نان سٹاپ شروع، بس آغاز سے لے کر اختتام تک آپ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، بس ایک جیسے، اور پھر ہر جگہ کے حساب سے مختلف ہوتا ہے. آپ ٹی وی چینل پہ گئے ہیں تو وہاں آپ خطبہ جمعہ والی تقریر تو نہیں نہ کر سکتے، تو وہاں انداز آپ کا اور ہو. جہاں واعظ کرنے لگے ہیں تو انداز اور ہو، جہاں خطاب کرنے لگے ہیں تو انداز اور ہو. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے خطیب اور ایک اچھے داعی اور مبلغ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.